نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خونی رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسی عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ گر گر یہ خبر پہنچانے لگا، ابتر محمد لیلتا، آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لا ولد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تھا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا تھا، ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر جڑ کٹے آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صاحبزادے کے انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مان ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہو اور وہ گرنے ہی والا ہو۔ عاص بن وائل طنزہ کہتا ہے، یہ بے نسل رہ گئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں، ان کا نام مٹ جائے گا۔ مسلمان جدھر سے گزرتے تو کفار ابتر ابتر کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے، جس سے مسلمانوں کی بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، پس تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کی ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کو پیچھے پڑ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی، لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پروپیگنڈے کو پرچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ مخالفین جو ابتر ابتر کہتے پھرتے تھے، ان پر ایک زبردست ضرب لگائی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو تو خیر کثیر اللہ کا دین اور حوض کوثر عطا کیا، اولاد کسی کی باقی رہی ہے، یہ تو سب مٹ جانے والی ہے۔ اس وقت رواج تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر چیلنج کے طور پر کسی شعر یا کلام کو آویزہ کر دیا جاتا تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی شعر یا کلام ہی تو لاؤ۔ اگر کوئی لے آتا تو پہلے والا اتار کر دوسرا آویزہ کر دیا جاتا۔ مسلمانوں نے بھی سورہ کوثر کے اعجاز و اثر کو دیکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آوازہ کر دیا۔ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے بہت جوش و خروش پیدا ہوا اور اس کے بدلے میں کوئی کلام لانے پر زور لگایا گیا، مگر بے سود۔ آخر حاجز آ کر کہنے لگے، یہ انسان کا قول نہیں ہے۔